بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہے۔ یہ آج گویا دوسری قسط ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم ایسی کچھ باتیں کریں کہ جن کو زندگی میں لا کر پھر ہم آگے کچھ ترقی کر سکیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے جس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ، جیسے قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اسے اپنانے کے لیے فرمایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تو یہ جو طالبین ہیں اور سالکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہیں اور طلب رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے اسوہ نمونہ ہے۔ تو جیسے گزشتہ کل اس طرح کی کچھ باتیں، کچھ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ امور ایسے عرض کیے تھے کہ اے اہل دنیا، اے دنیا والو، مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم، سب سنیں اور توجہ سے اور دھیان سے غور و فکر کریں کہ کیا ایسی جامع صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو میں نے کل عرض کیا تھا، کیا کسی میں ہے؟ روئے زمین پر کوئی ایسا ہے؟ یعنی نبی امی ہو کر، نبی امی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں پڑھے نہیں، اور پھر ایسے اعلیٰ درجے کے معلم، ایسے علوم، ایسے معارف، زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو تعلیمات، یہ سب تفصیلات میں نے کل عرض کی تھی۔ میرے عزیزو، آج جو مضامین عرض کروں گا وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہمیں اس نیت سے سننے چاہیے کہ ہم ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو آؤ ذرا ہم چلتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی نوع آدم یعنی انسان کو، جس کو کسی کو کوئی کمال، کوئی خوبی کسی طرح کی دی گئی ہو، آج تک وہ تمام کی تمام خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہے۔ یہ دلیل نبوت ہے اور اختیار کرنے کی چیز ہے۔ میں نے کل اشارات میں عرض کیا تھا کہ آپ شجاعت کو لے لو، بہادری، سخاوت کو لے لیجئے، جو یہ ساری چیزیں وہ جو دنیا میں اوصاف سمجھے جاتے ہیں، شجاعت ہے، سخاوت ہے، نرمی و شفقت ہے، تواضع ہے، دیانت و امانت ہے، عدل و انصاف ہے۔ تو ذرا آؤ مختصر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم تھا میرے عزیزو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرمایا میں نہیں دیتا۔ جی، یعنی کبھی کوئی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے مانگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انکار فرما دے جبکہ موجود ہو۔ روایت میں آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس پورے سونے میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچ رہے، باقی رہے، سوائے اس کے جو ادائے قرض کے لیے ہو۔ تو اے ابو ذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 6 اشرفیہ آئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 تو خرچ کر دی اور 2 آپ کے پاس بچ گئی، 2 بچ گئی۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام رات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نیند نہیں آئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا معمولی سی بات ہے، صبح آپ ان کو خیرات کر دیجئے گا۔ اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ،
کیا خبر. یہ حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو محبت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پکارا کرتے تھے، اے حمیرہ کیا خبر میں صبح تک زندہ رہوں یا نہیں. اور اس طرح کے واقعات ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھائی اور جلدی سے تشریف لے گئے اور جو کچھ گھر میں تھوڑا بہت بچا رکھا تھا سب کو تقسیم کر دیا. یعنی سخاوت کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اگر روئے زمین پر دنیا میں اگر کوئی شخص سخی کہلایا یا اس کے پاس سخاوت تھی اور اس کا عوض مشہور تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں بدرجہ اتم. میرے عزیزو ہم تو کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ادھر سے ادھر سے جمع آئے اس کی فکر میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اگر ہوتا تو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہے کیوں جلدی سے میں اس کو تقسیم کر دوں. چنانچہ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے. 90,000 درہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بوریے پر ڈلوائے اور وہیں پر پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے. جب ختم ہوئے تو ایک سائل آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مانگنے لگا، فرمایا میرے پاس تو کچھ رہا نہیں، کسی سے میرے نام سے قرض لے لے، جب میرے پاس ہوگا ادا کر دوں گا. یعنی نہ ہونے، یہ گویا دینے کے لیے، دوسروں کو دینے کے لیے قرض. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں میں ہیں، ان کے یہاں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ قرضے لے لے کر لوگوں کو دعوتیں کھلاتے اور لوگوں کی ضیافت کرتے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بات دیکھی، بڑے بڑے ایوارڈ ملے، شاہ فیصل ایوارڈ ملا اور دبئی والوں نے اور کس کس نے ایوارڈ دیا، سب تقسیم کر دیا. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اور میں کہا کرتا ہوں یا جلیس المجالس. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا مجھے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اللہ عز و جل نے جو صفات و کمالات عطا فرمائے میں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح شجاعت کے ساتھ، اسی طرح سخاوت کے ساتھ شجاعت و بہادری، ہر موڑ پر، جنگوں میں، میدانوں میں، جی سب سے آگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے. اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو سیرت کا موضوع تو ایسا ہے کہ ایک مہینہ کیا، مہینے سے بھی زیادہ لگ جائے گا اور اوقات کے اوقات ختم ہو جائیں گے. یہ اس وقت میں مقصد نہیں بلکہ صرف اشارات کرنا ہے، اشارات. غزوہ حنین کے موقع پر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنگ ہوئی اور ادھر سے کافروں نے تیر برسائے تو بہرحال قرآن میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ جی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. کچھ حال احوال آ گئے صحابہ پر، اور صحابہ کرام میں بھی ایک قسم کا ہیجان، پریشانی، اور کہیے کہ ایک طرح کا تزلزل اور قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی. مگر میرے عزیزو ان دشمنوں کی تیروں کی بارش میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے ادنا ذرا سی بھی جنبش نہیں فرمائی. گھوڑے پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے. کفار چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کر دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مشت خاک کی اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی تو سارے کافروں کے، سارے دشمنوں کی آنکھوں میں وہ خاک بھر گئی. اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ شعر پڑھتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، نبی اس میں ذرا بھی شک و شبے کی اور کذب اور جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. یعنی روایات میں ہے اور تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ بہادر اس دن کوئی نہیں تھا. کوئی اتنی بہادری کے ساتھ اور کسی سے شجاعت اور دلیرانہ وہ امور ظاہر نہیں ہوئے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے. اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب میدان جنگ میں جو لوگ ہوتے تھے جی تو وہ بہادر سمجھے جاتے تھے. وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میدان جنگ میں دشمن سے نزدیک رہتے تھے. میرے عزیزو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اور امراء و حکام اور بڑی شخصیتیں کہلانے والے جی وہ کہلائیں گے مال سے، دولت سے، جاہ سے، ان سے، ان سے.
ان ساری چیزوں سے، لیکن بہادری کا وصف شجاعت، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مرے ختم ہوئے، وہ ان میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ خود بہادری کا اعلیٰ درجہ، کبھی کوئی شور ہوتا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکل کے آگے دیکھ کر آتے اور فرماتے میں نے دیکھ لیا ہے، میں جو کچھ معاملہ تھا اس سے میں نمٹ کے آ گیا ہوں۔ بہرحال شجاعت و بہادری تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام میں اعلیٰ درجے کی۔ آج ہم جو مغربی ملکوں میں یورپی اور ادھر ادھر رہتے ہیں جی، شجاعت و بہادری تو یہ تعیش عیش پرستی نے اور ہماری زندگی کے جو کہنا چاہیے یہ نشے ہیں، لگژری نشے، انہوں نے ہماری شجاعت و بہادری کو چھین لیا۔ ہاں، ورنہ جو سچا پکا دیوانہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو شجاعت و بہادری بھی اس کے اندر اسی طرح ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، حلم و بردباری یہ تو ایک انسان کا بہت بڑا وصف ہے کہ ایسی ادھر ادھر کی باتیں پیش آئے، جہالت کی، غصے کی، گالی گلوچ کی، بدتمیزی کی، اور آدمی بالکل صبر کے ساتھ رہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد واقعات میں آپ حضرات نے سنا ہوگا جی، وہ واقعات مختلف کتابوں میں ہیں کہ کوئی آیا اور امتحان لینے کے لیے بدترین قسم کے سوالات، اور وہ بھی حضرت امام صاحب اپنے گھر سے نیچے اتر کے آتے تو وہ کہتا میں بھول گیا، پھر اوپر جاتے پھر نوک کر کے بلاتا کہ مجھے اب یاد آیا، پھر کہتا پھر بھول گیا۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں تو حلم و بردباری اتنی زیادہ ہے، ارشادات میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی۔ لیکن ایک واقعہ جو ہم نے بار بار کتابوں میں پڑھا وہ میں آپ سے دہراتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید بن شانہ، پہلے جو یہودی تھے بعد میں ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے میں نے محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی علامتوں میں سے ساری علامتیں دیکھ لی، لیکن ایک علامت ایسی ہے جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ذرا اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک علامت کہی ہے، دو کہیے، بعض نسخوں میں لکھا ہے کہ دو، مطلب خلاصہ دونوں کا وہ ایک ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر بڑھا ہوا ہوگا، غالب ہوگا، جی غصے پر آپ کنٹرول کر لیں گے۔ اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی کیسے بدتمیزی کا، جہالت کا، جی اور ایسا ویسا برتاؤ کر لے تب بھی آپ بالکل مطمئن رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا امتحان لے لوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنا جانا رکھا۔ ایک دن یہ صورت پیش آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک اعرابی آیا، گاؤں کا آدمی، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری قوم مسلمان ہو گئی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تمہیں بہت رزق وغیرہ ملے گا جی، اور اب تو حالات یہ ہیں کہ قحط پڑ گیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام سے نہ نکل جائے، اگر آپ کی رائے ہو تو ان کی کچھ مدد فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا جی، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ موجود تو کچھ ہے نہیں جی، لہذا آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ اور ادھر سے یہ زید جو رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے فلاں درخت کی کھجوریں فلاں معین وقت پہ دلوا دیجئے گا، میں آپ کو پہلے سے پیسہ دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوریں تو دلوا دوں گا میں، لیکن فلاں باغ کی کھجور یہ نہ کرو، اس کی تعین نہ کرو۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اس کے بعد بات ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ جو کھجوریں لینی طے کی اس نے، یہودی نے، جو بعد میں اسلام لے آئے، ان کی قیمت تقریباً 80 مسقال سونا جی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے وہ سونا لے لیا اور اس اعرابی اور گاؤں والے کے حوالے کر دیا، اور یہ فرمایا جاؤ بھائی اس کو تقسیم کرو اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا جی، جو تمہارے اسلام میں داخل ہوئے ہیں جو قوم، ان کی مدد کرو۔ اب یہ بات تو ادھر ہو گئی، یہ تو قصہ ہو گیا۔ اب آگے سنیے، جو مجھے اصل بتانا ہے وہ یہ ہے، جب
حضرت زید یعنی ان کی جو ان سے جو قرض نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لے لیا تھا اور اس کے بدلے میں کھجوریں دینی تھی، جب کھجوروں کی ادائیگی کے وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے، ابھی وقت نہیں آیا. آج تو ہمارا حال یہ ہے، وقت آنے کے بعد بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور جو ڈیل ہے اسے کرنے کو تیار نہیں، بہانے بناتے ہیں. ابھی وقت نہیں آیا، ابھی 2-3 دن باقی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تھے، حضرات جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، یہ سب تھے. کسی کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتے اور گریبان اور چادر کو وہاں سے پکڑ لیا، اور بڑے تلخ لہجے میں نے کہا، اے محمد، مجھے میرا قرض نہیں ادا کرو گے؟ اور اتنا ہی جملہ نہیں، یہ تو بدتمیزی اور بدسلوکی کی. اس کے بعد یہ کہا کہ میں تم سب اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں، تم دینے والے نہیں ہو، بڑے نہ دہندے ہو اور نہ دینے والے ہو. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ادنا سی کوئی اس طرح کی بات کہاں برداشت تھی. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے مجھے گھورا اور یہ کہا، خدا کے دشمن، تو کیا بکواس کرتا ہے؟ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا. لیکن میرے عزیزو، ان کا خود بیان کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہایت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور بڑے مسکراہٹ کے لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، میں بھی اور یہ بھی اور کسی چیز کے زیادہ محتاج تھے. یہ جو تم نے کیا، یہ نہیں، یہ نہ کہو ڈانٹ ڈپٹو مت، اور یہ نہ کہو تلوار سے گردن اڑا دیتا، کچھ اور نصیحت کرو. مجھے تو تم یہ کہتے کہ حق ادا کرنے میں اچھائی کا ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کو تم یہ کہتے کہ میاں مطالبہ کرو، لیکن مطالبہ کرنے میں اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، جو طریقہ اور جو انداز اچھا ہو. میرے عزیزو، اس حال میں جو کیفیت تھی، پہلے تو بیجا بجا نہیں، موقع پر نہیں، درست نہیں، بیجا، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا، غلط طریقے سے، اور پھر انداز ایسا کو یاد کر کے دیکھے تو جنگیں قائم ہو جائے گی، جنگیں، اور پھر بھی وہ بھی ایسا کوئی معزز آدمی ہو جو اپنے متعلقین اور ماننے والوں میں بیٹھا ہوا ہو، اور پھر کوئی جا کے ایسا کر دے تو چکا بوٹی ایک کر دی جائے گی. بہرحال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا پیش آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، جاؤ، اس کو لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو، اور چونکہ تم نے اسے ڈانٹا ڈپٹا ہے تو اس لیے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں مزید دے دینا. یعنی اور دینا، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس نے گستاخی کی، اس کی کچھ سزا ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زید فرماتے ہیں مجھے لے گئے اور جس طرح تھا میرا وہ سارا دیا، اور پھر 20 سا کھجوریں زیادہ دی. تو میں نے پوچھا، اے عمر، یہ 20 سا کیسی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، مجھے اس طرح سے کہا ہے. حضرت زید بولے کہ اے عمر، تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ میں زید ابن شانہ ہوں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اتنا تو تمہیں معلوم ہے کہ میں یعنی یہودیوں میں سے ہوں اور ان کے بڑے علماء میں سے ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں. بہرحال خلاصہ کلام اب آگے مختصر بتا دوں کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو، میں نے جو سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، جو برتاؤ کیا ہے، یہ میں نے قصدن کیا ہے، دانستہ کیا ہے، کیونکہ علامات نبوت میں سے 2 علامتیں باقی رہ گئی تھی. میں اپنے مذہب کا بڑا عالم ہوں، مجھے پتا ہے 2 علامتیں باقی تھی جن کا مجھ کو تجربہ کرنا تھا، اب تک اس کا موقع نہیں آیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کا علم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسرے یہ کہ چاہے کوئی کیسا ہی برتاؤ کرے تب بھی وہ سب برداشت کے ساتھ وہ کریں گے. میں نے دونوں کا امتحان لے لیا، اور اب میں تم کو اپنے اسلام کا گواہ بناتا ہوں، اور میرا آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے.
دیکھا میرے عزیزو، یہ ہے حلم اور بردباری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اسلام لے آئے، اور اس کے بعد بہت سے غزوات میں شریک ہوئے، اور لکھا ہے کہ تبوک کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ مجھے عرض کرنا ہے، حلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے واقعات تو اتنے ہیں جی کہ ان کو کہاں تک بیان کریں۔ اور ایک شاعر نے بہت شاندار کہا کہ گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے، گالیاں عمر بھر جن سے کھاتے رہے، آپ انہی کے لیے دکھ اٹھاتے رہے، آپ انہی کے لیے دکھ اٹھاتے رہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، بہت سارے اوصاف اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سناؤں، یہ سب اختیار کرنے کی ہے۔ آج ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ذرا سا کہیں کوئی واقعہ پیش آیا، گھر میں کوئی بات پیش آئی، پڑوسی سے کچھ پیش آیا، تو ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں، آگ ببولا، اور ہم حال سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ جی کہاں گیا وہ حلم اور وہ بردباری، اور کہاں گیا وہ تحمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچے درجے کی صفات میں سے ہے۔ ہرقل بادشاہ کو ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، یہ بھی سننے کی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو تو اس طرح کے مضامین سننے کے ہیں۔ ہرقل بادشاہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، حضرت دحیہ اس خط کو لے کے گئے، اور جی وہ خط جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ خط وہاں پہنچا اور قیصر کے سامنے پڑھا گیا، تو اس کا بھتیجا بھی وہاں موجود تھا۔ وہ نہایت غصے میں طیش میں بھر گیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو مجھے دو، جی یعنی میں اسے جلا کے اور ختم کر دوں اور پھاڑ دوں۔ تو قیصر نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا خط پڑھنے کے قابل نہیں، اس میں آپ کے نام سے ابتدا نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، تو بادشاہ بھی نہیں کہتے تھے، عظیم کا لفظ بولتے تھے، اور بادشاہ کے بجائے روم کا بڑا آدمی لکھا ہے۔ بہرحال قیصر نے کہا تم بے وقوف ہو، میں ایسے شخص کے خط کو کیسے پھینکوں جن کے پاس ناموس اکبر یعنی حضرت جبرائیل آتے ہوں؟ اگر وہ نبی ہیں تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو بڑے اعزاز و اکرام سے ٹھہرایا۔ خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں بظاہر باتیں اتر گئی خط کی، اور وہ سمجھ گیا۔ چنانچہ اس نے بند کمرے میں اپنے تمام جتنے اس کے اراکین سلطنت تھے، امراء سلطنت، سب کو جمع کیا اور ان سے کہا دیکھو میں تم کو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو سراسر خیر اور فلاح ہے، اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ملک کی بقا کا ذریعہ ہے۔ یہ جو خط آیا ہے ذہن میں رکھ لو کہ یہ نبی ہے، ان کا اتباع کر لو اور ان کی بیعت اختیار کر لو۔ چنانچہ جس وقت یہ مضمون وہاں سنا گیا تو ان پر ایک وحشت کا عالم اور شور و شغب برپا ہو گیا، اور ان کو یہ کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے، اور برا حال سن کر کے اس کے بعد اس نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور اس کے بعد بات بنا کر اس انداز سے اپنی بات کو بدلا اور پھیرا کہ در حقیقت ایک مدعی نبوت پیدا ہوا ہے۔ میں تم لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر پختہ ہو، اب مجھے اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس طرح سے بات پلٹ دی۔ بہرحال وہ سب سجدے میں گر گئے، اور یعنی ان کی ایک عادت تھی اور طریقہ تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کو رخصت کیا، لیکن سنو میرے عزیزو، اس کے بعد اس نے اپنے خاص ایک پادری کو اور پوپ کو بلایا اور طلب کر کے اس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بے شک بلا شبہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ نبی آخر الزماں ہے اور ان کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس کا تو مجھے یقین ہو چلا، مگر سوال یہ ہے کہ اگر میں ان پہ ایمان لاتا ہوں تو یہ لوگ تو مجھے قتل کر دیں گے اور میری یہ سلطنت و حکومت بھی جاتی رہے گی۔ اب آگے چلیے ذرا، جو مجھے اصل بات بتانی ہے، اس میں یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ میں نے سنایا، آگے چل کے پھر یہ ہے کہ ان کو یعنی ہرقل بادشاہ کو، قیصر کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں ذرا یہ پتہ لگاؤں کسی سے جو عرب کا رہنے والا ہو اور کچھ پتہ چل جائے جی کہ یہ جو مدعی نبوت ہے اس کے کیا احوال ہیں۔
چنانچہ اس نے قریش کے چند لوگ اس وقت میں شام کی طرف سفر میں گئے ہوئے تھے، تو اسی دوران یہ خط بھی پہنچا تھا۔ تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی شہر میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان کے حالات سے واقف ہو تو ذرا بلا کے لے آؤ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان میں سے ابو سفیان، انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام احوال جانتا ہوں، اگرچہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنے، لیکن اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ وہ کہتے ہیں، روایات میں ہے، سب لمبی تفصیلی روایات ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بدنامی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں مجھے جھوٹ سے بدنام کریں گے، تو جب وہ مجھ سے سوالات کرتا تھا میں ان سوالات میں ضرور جھوٹ باتیں بتاتا، مگر بدنامی کے خوف سے میں سچ بولنے پر مجبور ہوا۔ البتہ ایک جملہ آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ جملہ ایسا تھا جی کہ جہاں کچھ گنجائش ملی ان کو بڑھانے کی تو وہاں بڑھا دیا انہوں نے۔ اس شخص نے، جی ہرقل بادشاہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ، اب یہ سب سننے کی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصود ہے، یہ بتاؤ یہ مدعی نبوت نسب کے اعتبار سے تم میں کیسے شخص سمجھے جاتے ہیں؟ جواب، وہ کفر کی حالت میں جواب دے رہا ہے، اے دنیا کے زمین پر رہنے والے نادانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت شان کو نہ جاننے والوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف عالیہ سے ناواقف نادانوں، سنو جی کفر کی حالت میں کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ مدعی نبوت تم میں کیسے شخص ہیں، فرمایا ہم میں بڑے عالی اور بلند نسب کے حامل ہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ ان کے بڑوں میں کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اور تیسرا سوال، بہت اہم سوال ہے یہ، کیوں کیا اس نے؟ ابھی میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اسی پر آج کی نشست ختم ہوگی۔ تیسرا سوال کیا، نبوت کے دعوے سے پہلے تم کبھی ان کو جھوٹ بولنے کا الزام دیتے تھے؟ میرے پیارو، غور کرنے کی چیز ہے، آج مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ سود کھاؤ گے یہ ہو جائے گا، زنا کرو گے یہ ہو جائے گا، اور والدین کی نافرمانی کرو گے یوں عذاب آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو اس وقت وہ دشمن اقرار کر رہا ہے کہ کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں، نبوت کے دعوے سے پہلے بھی محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور سوال اس بادشاہ نے کیا، ہرقل بادشاہ نے، ان کے متبعین قوم کے شرفا اور بڑے لوگ ہیں یا معمولی درجے کے آدمی ہیں؟ جواب، معمولی درجے کے۔ کیوں سوال کیا؟ ابھی آگے آ رہا ہے، یہ روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں میں۔ پھر اس نے سوال کیا، ایک اور بات یہ بتاؤ، ان کے متبعین اور پیروکار کا جو تعداد ہے، کوانٹٹی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے گھٹتی جا رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، وہ تو بڑھ رہی ہے روز روز۔ ایک اور سوال کا جواب دو، ان کے دین میں اور مذہب میں داخل ہونے کے بعد لوگ پیچھے لوٹ کے آتے ہیں یا بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں کوئی نہیں لوٹتا۔ ایک اور سوال کا جواب دو، ان کے ساتھ تمہاری جنگیں لڑائیاں ہوئی تو کیسی رہی؟ انہوں نے کہا ہوئی، کیا نتیجہ رہا؟ کبھی وہ غالب کبھی ہم۔ اور ایک اور سوال کا جواب دے دو، وہ سوال یہ ہے، وہ کبھی بدعہدی کرتے ہیں، یعنی عہد کی پاسداری رکھتے ہیں، یا توڑ دیتے ہیں اور بدعہدی اور غدر کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ اب اس میں ایک بات بڑھائی، کبھی نہیں کرتے، لیکن آج کل ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہے، ابھی بتاؤں گا میں کون سا معاہدہ تھا، نہ معلوم وہ اس کو پورا کریں گے یا نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے سوا کسی چیز سے بھی مجھے موقع نہ ملا میں اپنی طرف سے کچھ ملاؤں۔ پھر اس نے سوال کیا، ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ میرے عزیزو، اب میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غور سے سنو کہ ہرقل نے یہ جو سارے سوالات کیے، یہ سارے سوالات کیوں کیے؟ اس نے کہا، نسب کے بارے میں نے تم سے، ابو سفیان، اے قریش کے لوگوں، میں نے تم سے نسب کے بارے میں اس لیے پوچھا ہے، سوال کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر زمانے میں اپنی قوم کے جو شریف خاندان ہوتے ان میں آتے ہیں۔ میں نے اس لیے پوچھا
جی ہاں، اور میں نے تم سے جو سوال کیا کوئی بادشاہ تو نہیں ہوا، اس لیے کیا جیسے میں نے کل کی قسط میں عرض کیا تھا کہ بادشاہ دولت مند اور یہ اور فلاں، جی وہ تو اپنی بادشاہتوں میں، دولتوں میں اور چیزوں میں لوگوں کو قریب کر لیں گے۔ تو بہرحال اس نے کہا میں نے اس لیے سوال کیا ہے، مجھے یہ خیال تھا کہ شاید اگر اس کی پشتوں میں اور بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا تو نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بادشاہت کو واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ مجھے بادشاہ تسلیم کر لیں۔ میرے عزیزو، کل میں نے بیان میں کہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین مکہ نے بادشاہت پیش کی، اور سب سے زیادہ خوبصورت مکے کی لڑکی کی شادی وہ پیش کی، اور امارت اور اپنا سب سے بڑا سردار بنانا پیش کیا، اور سب سے زیادہ مالدار دولت مند بنانا پیش کیا، کچھ نے قبول کیا۔ بہرحال اور اس نے کہا ہرقل بادشاہ نے، میں نے تم سے جو سوال کیا کہ ان کے متبعین جی شرفا اور بڑے لوگ ہیں کمزور لوگ، تم نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ہیں۔ یاد رکھنا ہمیشہ انبیاء کی اتباع کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کی تکبر اور بڑائی اور نخوت یہ روکتی ہے کہ ہم کسی کی اطاعت کریں اور کسی کا کہنا مانیں۔ اسی طرح میں نے تم سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، تم دعوے نبوت سے پہلے ان کے اندر جھوٹ دیکھتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ بولتے ہو؟ یہ الزام تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اس لیے تم سے سوال کیا ہے جی کہ جو شخص انسانوں پر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولنا شروع کر سکتا ہے، مگر جو شخص ہے، لوگوں یاد رکھو، جو لوگوں کے متعلق اور ان کے معاملات میں جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ عز و جل پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے عزیز و بیان سننے والوں، اہل دنیا سے میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اے دنیا والوں، کیا کسی دشمن، کافر، نن مسلم، مسلم جو بھی دنیا میں کوئی ہے جو آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جھوٹ انسانوں میں یا کسی واقعے میں ثابت کر سکا ہو؟ کتنی بڑی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی ہیں اور جو کچھ کہا ہے اللہ اور قیامت اور جنت و جہنم کے بارے میں سارا برحق ہے۔ اسی طرح اس نے کہا میں نے جو سوال کیا دین میں داخل ہو کر ناراض ہو کے کوئی مرتد ہوتا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، تو سن لو، ایمان کی خاصیت یہی ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں گھس جائے جی تو پھر جی وہ دین مکمل ہو، یعنی لوٹتا نہیں ہے آدمی، وہ لوٹتا نہیں اور پیچھے نہیں جاتا وہ۔ ہاں اسی طرح میں نے تم سے پوچھا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تم نے بتایا کہ بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھو، سچے پکے دین کا اور ایمان کا خاصہ یہی ہے، جی ہاں بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وہ کہہ رہا ہے جی غیر مسلم بادشاہ۔ ہائے ہے، پھر میں نے تم سے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کبھی جنگ ہوئی؟ تم نے کہا ہوئی، کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب، جی الحرب سجال کا لفظ آیا حدیث شریف میں ڈول کی طرح۔ بہرحال خلاصہ یہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یہی برتاؤ رہا، کبھی وہ غالب کبھی وہ غالب، لیکن انجام وہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ اے اس 14ویں صدی میں بیٹھ کے بیان سننے والوں، دیکھ لو کہ انجام کیسا ہوا۔ پورا مکہ اور مدینہ اور پورا جی جزیرۃ العرب فتح ہوتے 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 پوری دنیا شرق و غرب اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایمان کی وہ پہنچ گئی۔ اسی طرح اس نے کہا میں نے بدہدی کے متعلق تم سے سوال کیا، تم نے انکار کیا، تو سن لو، جو انبیاء گزرے ہیں، جو نبی ہوگا اس کی خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بدعہد نہیں ہوتے۔ میں کیا عرض کروں، انشاءاللہ صفات میں بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، بدر کا موقع ہے، بدر کا موقع ہے، 2 صحابی ہیں اور وہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات رکھی کہ اللہ کے رسول، ہمیں کافروں نے راستے میں قید کر لیا تھا اور ہم اس شرط پر رہا ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو جب یہ شرط لگا لی، کیا کریں ہم؟ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ وہ تو صرف ان سے بچنے کے لیے ہم نے اس طرح سے ان سے بات کر لی تھی، ورنہ کیوں نہ لڑیں ان کے خلاف جب وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے اور بدر کے موقع پہ تعداد بہت کم ہے، لیکن چونکہ تم ان سے عہد کر کے آئے ہو اس لیے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تم جنگ میں شریک نہ ہو جاؤ۔ ہماری اصل مدد افراد اور اشیاء اور چیزوں پہ نہیں ہوتی، ہماری اصل مدد تو اللہ سے آتی ہے۔ بہرحال انبیاء بدعہد نہیں ہوتے، اور میں نے پوچھا تھا کہ ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم نے اس سے انکار کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ شاید اگر دعویٰ ہو تو یہ بھی اسی طرح سے ان کی ڈگر پہ چل کے اور ان کے طرز پہ چل کے وہ کاپی کر رہے ہوں کہ لاؤ میں بھی نبوت کا دعویٰ کر کے اور بڑا بن جاؤں۔
اور اس کے بعد میرے عزیزو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تعلیمات کیا ہے ان کی ذرا بتاؤ، تو انہوں نے بتایا نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، صدقہ دینے کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کو کہتے ہیں، عفت و پاک دامنی کی باتیں بتاتے ہیں۔ فرما دیا کہ اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں ابو سفیان جو تم نے مجھ سے نقل کی ہے تو یاد رکھ لو بلا شبہ وہ نبی ہے، بلا شبہ وہ نبی ہے۔ مجھے تو یقین تھا کہ وہ ان قریب پیدا ہونے والے ہیں، مگر یہ یقین نہیں تھا کہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو ان کے ملنے کی خواہش کرتا جی، مگر یہ جو میرے قتل کا معاملہ اور سلطنت اور حکومت کے زوال اور چھین لیے جانے اور ختم ہو جانے کا، اس وجہ سے نہیں کر سکا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اور بس ہمارا وقت تقریباً آج کچھ زائد ہی ہو گیا، میں صرف سنا کے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت کے ساتھ ہم مانیں اور بصیرت کے ساتھ ہمارا ایمان ہو، اور حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ۔ یہی میں نے کل ابتدا میں کہا کہ میں سیرت کے خطبات ویسے بیان نہیں کرنے چلا ہوں، ایمان قلب میں مزین ہو، راسخ ہو، اور جو حضور کی صفات ہے وہ ہمارے اندر آئیں۔ انشاءاللہ 2 دن کی اور جتنے بھی دن ہوں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم صفات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ روزانہ رکھتا جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو کمال یقین عطا فرمائے اور اسی کمال یقین پر دنیا سے اٹھائے، اور اللہ تعالی ہمیں پکی سچی اتباع سنت کی عطا فرما دے جس پر اللہ تعالی نے محبوبیت کا وعدہ کیا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔